بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ جب اس کے دل میں یہ خواہش زیادہ شدید ہوئی تو اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوائے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت بطور انعام دوں گا۔ یہ اعلان سننا تھا کہ بہت سے لوگ محل کی طرف دوڑے آئے اور دعویٰ کرنے لگے کہ وہ بادشاہ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروائیں گے۔ بادشاہ نے انہیں شاہی مہمان رکھا اور خوب کھلایا پلایا، مگر ان میں سے کوئی بھی بادشاہ کی یہ خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے کہ اب بادشاہ مایوس ہو گیا کہ شاید میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو۔ اسی سلطنت میں ایک غریب موچی بھی رہتا تھا جو بڑھاپے کی وجہ سے مزدوری نہ کر سکتا تھا اور فاقوں کا شکار رہتا۔ اس بوڑھے موچی نے جب یہ اعلان سنا تو کہا بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کھا پی کر ہی مرا جائے۔ یہ سوچ کر وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، اے موچی، کیا تو سچ میں میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروائے گا؟ موچی نے کہا، جی ہاں، ضرور کرواؤں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، کب؟ تو موچی نے کہا، حضور، میں اگلے مہینے کی 14ویں رات کو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرواؤں گا۔ اتنا سن کر بادشاہ نے اس بزرگ کو شاہی محل میں شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، بوڑھا موچی جی بھر کر کھاتا پیتا اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتا، اے اللہ میری لاج رکھ لینا۔ بالآخر وعدے کا دن آن پہنچا۔ موچی بادشاہ کو ایک کھلے میدان میں لے گیا۔ ساری رات انتظار کرنے کے باوجود بھی کہیں حضرت خضر علیہ السلام نظر نہ آئے تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ موچی کو گرفتار کر لو اور صبح میرے دربار میں پیش کرنا، اور وہ وہیں اس کی قسمت کا فیصلہ کروں گا۔ صبح ہوئی تو موچی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا، بتاؤ اس موچی کو کیا سزا دی جائے؟ کسی نے کہا، بادشاہ، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، لہٰذا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جائے۔ کسی نے کہا، اسے چمڑے کے تھیلے میں بند کر کے تھیلا سی دیا جائے تاکہ اس کا دم گھٹ جائے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا کہ ایک وزیر بولا، حضور، اس کا صرف اتنا گناہ ہے کہ اس نے 1 ماہ محل سے کھانا کھایا، لہٰذا اسے معاف کر دیا جائے۔ روٹی کی بھی کوئی سزا ہوتی ہے کیا؟ ابھی وزیر کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ داخل ہوا اور بادشاہ سے معاملہ پوچھا۔ تو بادشاہ نے سارا ماجرا بیان کیا تو بزرگ بولے، بادشاہ سلامت، ہر کوئی اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، آپ کے تمام وزراء نے بھی ایسے ہی کیا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ کہنے لگے، پہلا وزیر ایک کمار کا بیٹا ہے، اس لیے اس نے موچی کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ دوسرا وزیر ایک موچی کا بیٹا ہے، اس لیے اس نے موچی کو چمڑے کے تھیلے میں بند کرنے کا مشورہ دیا۔ معاف کرنے والے وزیر کا تعلق سادات خاندان سے ہے، رحم اس کی فطرت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو معاف کرنے کا مشورہ دیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو سب نے سر جھکا دیا اور بولے، بزرگ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور پھر بزرگ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں ہی خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور مجھے اپنے وزیروں کی اصلیت کا بھی پتہ چل گیا۔ بادشاہ نے نہ صرف موچی کو معاف کیا بلکہ وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت بھی اسے دے دی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بیوی نہایت خوبصورت تھی، جس پر وہ اسرائیلی فریفتہ تھا کہ ایک دن اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ وہ اسرائیلی اس قدر رنجیدہ ہوا کہ اسے کچھ کھانے پینے اور سونے کی ہوش نہ رہی۔ وہ بس اپنی بیوی کی قبر پر جاتا اور روتا رہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ تو اس اسرائیلی سے رنجیدگی کی وجہ پوچھی۔ اس آدمی نے تمام ماجرا بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا،
کیا تو چاہتا ہے کہ میں اسے تیرے لیے خدا کے حکم سے زندہ کروں؟ تو اس اسرائیلی نے کہا ہاں میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی جس کے ناک اور منہ سے اور جسم کے مختلف حصوں سے شعلے نکل رہے تھے جو آگ کے تھے، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی نے عرض کیا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گرا اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کے مردے کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ جب وہ مردہ اٹھا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جو اسرائیل کی بیوی تھی۔ اسرائیلی خوش ہو گیا اور اپنی بیوی کو لے کر چل دیا کہ وہ کافی راتوں سے جاگ رہا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس اسرائیلی نے اپنی بیوی سے کہا میں کافی دنوں سے جاگ رہا ہوں، اس لیے کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیوی سے اتنا کہہ کر وہ آدمی سو گیا کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی کی بیوی اس پر فریفتہ ہو گئی اور اپنے دل کو قابو میں نہ رکھ پائی، تو شوہر کے پاس سے اٹھی اور شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ شہزادے کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، اس کا بھی وہی حال ہوا۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس عورت کی خواہش پر اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور چل دیا۔ جب اس کے شوہر نے بیدار ہو کر اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ بالآخر اس کے قدموں کے نشانوں کی سمت چلنے لگا اور اپنی بیوی کو تلاش کر لیا جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ بیوی کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کی یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی شہزادے نے کچھ نہ کہا تھا کہ اس کی بیوی بولی میں تمہاری بیوی نہیں، اس کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینے آیا ہے؟ اسرائیلی نے کہا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتفاقاً وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا اے پیغمبر خدا، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے، جس کو سن کر عورت کہنے لگی یہ شخص جھوٹا ہے، میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان میں نے خدا کے حکم سے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سن کر وہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جو کافر مرا ہو اور نیکی کی حالت میں اٹھا ہو تو اس شخص کو دیکھو جو کلمہ پڑھتے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر نیکی کی حالت میں مرا، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن کی حالت میں مرا تھا پھر اللہ نے اسے زندہ کیا اور پھر حالت کفر میں مر گیا، وہ اس عورت کو دیکھے۔ اس واقعے کو دیکھ کر وہ اسرائیلی اس قدر رنجیدہ ہوا کہ میدانوں کی طرف نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر وفات پا گیا۔ ایک بار غزوہ خیبر کے موقع پر ایک شخص جو کہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن اس نے دیکھا کہ خیبر کے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ کس چیز کے پیچھے ہیں۔ لہٰذا چرواہا مسلمانوں کے لشکر میں گیا اور پوچھا کہ آپ کے سردار کہاں ہیں؟ کہنے لگے ہمارے سردار وہ سامنے والے خیمے میں موجود ہیں۔ چرواہا پہلے تو یقین نہ کر پایا کیونکہ خیمہ معمولی سے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا، لہٰذا وہ سوچنے لگا اتنا بڑا سردار اس معمولی سے خیمے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سردار تو بڑے ٹھاٹھ باٹھ والے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ خیمے میں داخل ہوا
اور دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھ دی۔ وہ چرواہا کہنے لگا، اگر میں یہ دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا مرتبہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ وہ چرواہا یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور آپ ایک عظیم سردار ہیں۔ میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میرا جسم سیاہ ہے، آپ مجھے کیسے گلے لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً سے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اب تم نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا کہ نہ تو کسی عبادت کا وقت ہے اور نہ میں تم سے روزے رکھوا سکتا ہوں اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ فرض ہے، لہٰذا ایک ہی عبادت ہے اور وہ ہے جہاد۔ وہ شخص جہاد کے لیے تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا ہوا کہ آپ میری کوئی ضمانت رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری ضمانت رکھتا ہوں کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، تمہاری سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا اور تمہاری بدبو کو خوشبو میں بدل دیا جائے گا۔ وہ شخص جہاد میں شامل ہو گیا اور وہیں شہید ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ صحابہ اکرام کا ہجوم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور معاملہ پوچھا تو صحابہ اکرام فرمانے لگے کہ تمام شہداء میں ایک ایسا شخص بھی شہید ہوا ہے جسے ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیکھنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو یہ وہی چرواہا تھا۔ آپ فرمانے لگے، ہاں میں اسے جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور دیکھ رہا ہوں کہ کیسے ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی کو سفیدی میں بدل رہے ہیں، اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام جبلہ تھا، پہلے یہ شخص عیسائی تھا، جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا تو یہ مسلمان ہو گیا۔ جب جبلہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس کی چادر کا کونا لٹک رہا تھا، وہیں ایک بدو کا طواف کرتے ہوئے اس کی چادر پر پاؤں پڑ گیا۔ غسان کے بادشاہ جبلہ کو جھٹکا لگا تو اس نے غصے میں آ کر اس بدو کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس کا تھپڑ اس بدو کی آنکھ پر اس زور سے لگا کہ اس کی آنکھ پر شدید چوٹ آئی۔ اس وقت اتفاق سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ بھی حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ بدو ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنا چہرہ دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ بدو نے بتایا، غسان کے بادشاہ جبلہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلوایا، وہ حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے اس بدو کا تھپڑ کیوں مارا؟ جبلہ نے کہا، اس شخص نے میری چادر پر پاؤں رکھا تھا، اس لیے میں نے اس کی گستاخی کی سزا دی ہے، اور یہ سزا تو بہت کم ہے۔ میں اس رتبے کا آدمی ہوں کہ ایسی گستاخی پر سزائے موت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب جاہلیت کا زمانہ نہیں رہا، اس میں سب مسلمان برابر ہیں۔ تم نے اس غریب مسلمان کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا اس کا حق ہے کہ یہ بدلہ لے، چاہے تو تمہیں تھپڑ مارے، چاہے تو تمہیں معاف کر دے، اور بہتری یہی ہے کہ تم اسے کچھ دے کر راضی کر لو۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر جبلہ نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کے نزدیک بادشاہ اور بدو میں کوئی فرق نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے تھپڑ مارے یا میں اس کی منت کروں اور اسے راضی کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام کا قانون سب مسلمانوں کو برابر کا درجہ دیتا ہے۔
اس لیے تمہیں سزا بھگتنا ہوگی یا بدو کو راضی کرنا ہوگا۔ جبلہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے کہا، مجھے 1 دن کی مہلت دیں تاکہ میں اس معاملے پر غور کر سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات منظور کر لی۔ جبلہ کے دماغ میں بادشاہی کا غرور تھا۔ وہ وہاں سے اپنے خیمے میں پہنچا اور رات کے کسی وقت چھپ کر شام کی طرف بھاگ نکلا اور وہاں سے روم کے بادشاہ قسطنطنیہ پہنچا۔ وہاں عیسائی مذہب اختیار کیا اور وہیں کفر کی حالت میں مرا۔ ہمیں اپنی انا اور خود غرضی میں اپنی آخرت نہیں خراب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، غرور اور تکبر سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔